بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، غزوہ خندق کے دوران کفار مکہ اور ان کے حلیف یہودی قبیلوں کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اسلام کے جانبازوں کی طرف سے کھودی ہوئی خندق کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی خندق کی وجہ سے ہی دست بدست لڑائی بھی نہیں ہو رہی تھی، اور کفار حیران و پریشان تھے کہ اس خندق کو کیسے پار کریں۔ روزانہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھروں اور تیروں کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ آخر ایک روز عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن خطاب اور کفار کے چند اور شاہ سوار کسی نہ کسی طرح خندق کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے عمر بن عبدود ایک ایسی جگہ سے خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی۔ عمر بن عبدود، جس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا، وہ بڑے ہی غرور اور تکبر سے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان، ہے کوئی جو میرے مقابلہ پر آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری تھی۔ عمر بن عبدود جیسے شاہ سوار سے مقابلہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ عرب میں اتنا بہادر مشہور تھا کہ اسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کی للکار پر کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوانی سے جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے تھے اور شباب سے بھرپور کڑیل جوان تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا دل اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو کہ وہ عمر بن عبدود ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ تم کہتے ہو نا کہ تم میں سے جو بھی قتل کیا جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو کون کون میرے ہاتھوں قتل ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے؟ آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں بھیج دوں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے مقابلہ کی اجازت عنایت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جانتے ہو کہ وہ عمر ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن اب عمر بن عبدود مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے کہ کوئی تو مقابلہ میں آئے، لیکن ان کے بہادر بزدل ہو گئے ہیں۔ عمر بن عبدود کے یہ الفاظ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے لڑنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو نا کہ وہ عمر بن عبدود ہے؟ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ عمر بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے ضرور مقابلہ کروں گا۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ عظیم بہادر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور نہیں بلکہ فاتح خیبر، شیر خدا، داماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کرم اللہ وجہہ کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا کہ اے عمر بن عبدود، تو مسلمان ہو جا
یا پھر لڑائی چھوڑ کر واپس چلا جا۔ تو عمر بن عبدود نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ تو پھر مجھ سے مقابلہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر عمر بن عبدود ہنس پڑا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھے مقابلہ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر بن عبدود نے کہا کہ اے بھتیجے، ابھی تم چھوٹے ہو، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ عمر بن عبدود کو غصہ آ گیا، اس نے بے عزتی کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور وہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو کہ یہ زخم بہت گہرا زخم نہیں تھا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ زخم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر کسی جھومر کی طرح موجود رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر وار کیا اور تلوار کا ایسا چچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گرا اور جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ نے عمر بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تلوار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا اور اس کی زرہ نہیں اتاری۔ پیارے دوستو، عمر بن عبدود کی موت نے کافروں کے حوصلے پست کر دیے اور مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔